بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، جن کے پاس نہ کوئی گھر بار تھا اور نہ ہی مال و اسباب۔ حضرت ابو ہریرہ یہ معجزہ نقل فرماتے ہیں کہ واللہ ایک دن مجھے شدید بھوک لگی، جس کے سبب میں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ میں اس راستے پر جا بیٹھا جہاں سے لوگ گزرتے تھے۔ حضرت ابو بکر گزرنے میں ان سے قرآن مقدس کی ایک آیت کے متعلق سوال کیا۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ میں ان کے پیچھے چلتا چلتا ان کے گھر پہنچ جاؤں گا اور وہ مجھے کھانا کھلا دیں گے، لیکن حضرت ابو بکر نے ایسا نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر گزرے۔ میں نے ان سے بھی قرآن مقدس کی ایک آیت کے متعلق اسی لیے سوال کیا کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ جاؤں اور وہ مجھے کھانا کھلا دیں، لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے۔ انہیں میرا چہرہ دیکھ کر میرے دل کی خواہش کا علم ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ گھر کے قریب پہنچ کر گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ مجھے اجازت مل گئی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ایک دودھ کا پیالہ موجود تھا۔ حضرت نے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ نے مجھے آواز دی، ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ مہمانان اسلام تھے، جن کے پاس نہ ہی گھر تھا اور نہ ہی مال و اسباب۔ جب بھی حضرت کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو اس میں سے کچھ آپ لے لیتے اور باقی اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے، اور اگر کوئی صدقہ آتا تو وہ تمام کا تمام اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے، اس میں سے خود کچھ بھی نہ کھاتے اور نہ کچھ لیتے۔ جب حضرت نے مجھے اصحاب صفہ کو بلانے بھیجا تو مجھے پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں فی الفور دودھ پی لوں تاکہ ایک دن رات گزار سکوں۔ اب جب کہ حضرت نے مجھے انہیں بلانے کے لیے بھیجا ہے تو آپ دودھ بھی مجھے عطا فرمائیں گے کہ میں انہیں پلا دوں۔ اگر وہ تمام یا اکثر لوگ اس دودھ کو پئیں گے تو اس میں کیا بچے گا؟ حضرت ابو ہریرہ پر اتنی بھوک غالب تھی کہ وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اگر اصحاب صفہ نے دودھ پینا شروع کر دیا تو ان کے لیے کچھ بھی نہ بچے گا، کیونکہ اصحاب صفہ کی تعداد اچھی بھلی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں اصحاب صفہ کی طرف گیا اور انہیں بلا لایا۔ وہ آئے اور حضرت سے اجازت طلب کی۔ انہیں اجازت مل گئی اور وہ حضرت کے گھر میں داخل ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، دودھ کا پیالہ لو اور انہیں دو۔ میں نے پیالہ لیا اور انہیں پلانا شروع کر دیا۔ ایک آدمی پیالہ پکڑتا، دودھ پیتا اور جب سیراب ہو جاتا تو دوسرے کو دے دیتا، یہاں تک کہ تمام اصحاب صفہ نے دودھ پی لیا۔ پھر میں حضرت کی طرف متوجہ ہوا اور آپ کی خدمت میں پیالہ پیش کیا۔ آپ نے اپنے دست مبارک میں پیالہ پکڑا، اس میں تھوڑا سا دودھ باقی تھا۔ آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میں اور تم باقی رہ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھو اور پیو۔
حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ سے سر اٹھایا تو آن حضرت نے فرمایا پیو۔ آپ نے پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب بھی آپ سر اٹھاتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے کہ پیو پیو، حتیٰ کہ آپ خوب سیر ہو گئے اور وہ بھوک یکسر غائب ہو گئی، جس کے سبب آپ کو آنتوں میں درد محسوس ہوا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میرے اندر بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیالہ مجھے دے دو۔ آپ نے پیالہ آن حضرت کو دے دیا۔ آن حضرت نے باقی ماندہ دودھ پی لیا۔ آپ کا یہ معجزہ اور نبوت کی دلیل اس طرح ظاہر ہو گئی کہ ایک پیالہ جس سے ایک مرد تو کیا ایک چھوٹا بچہ بھی سیر نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں وہ پیالہ پہنچا تو ایک پوری بھوک زدہ جماعت کو کافی ہو گیا۔ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا معجزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدد بھی ملاحظہ ہو کے پہلے تمام جماعت کو دودھ پلایا۔ جب وہ تمام سیر ہو گئے تو پھر باقی ماندہ دودھ خود نوش فرمایا۔